آئیے بلا تخیر میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں مجاہد ختم نبوت محمد سلیم چشتی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اسلام آباد سے تشریف لائے. میں ان کو اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں پرزور نعرے کے ساتھ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، حیدری، نعرے وسیعت. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، محبان ختم نبوت زندہ باد، آئینین ختم نبوت زندہ باد. تیری جت لالے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی. محترم و مکرم جناب عرفان محمود برق صاحب، جناب عبداللہ ثاقب صاحب، دیگر عہدیداران انجمن محبان ختم نبوت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتا ہوں. میں نے بہت محفلیں اٹینڈ کی ہیں، لیکن جو اخلاص مجھے آپ لوگوں میں نظر آیا واللہ میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے. یہ جو بچے آج بول رہے تھے دل سے بول رہے تھے، اور اس کی بارگاہ میں سب سے قیمتی چیز اخلاص ہے. جو اخلاص والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے نزدیک بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور یہ انجمن مخلصین سے بھری پڑی ہے. آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یہ جو اخلاص اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو چار چاند لگ جاتے ہیں. میرے پیر و مرشد حضور سیدنا پیر میر علی شاہ سرکار فرماتے ہیں کہ اخلاص اگر تحت الثرا میں بھی ہو تو اس کی خوشبو عرش معلیٰ تک جاتی ہے. آج یہ بچے ماشاءاللہ جس جذبے کے ساتھ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، اور یہ میرا ویژن ہے، میرا وجدان ہے کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تنظیم بہت اوپر نکل جائے گی انشاءاللہ. آپ کو مجاہد ختم نبوت جناب عرفان محمود برق صاحب کی رہبری حاصل ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جن پہ اللہ اور اس کے رسول کا خاص کرم ہے، جن کو حضور نے خود مسلمان کیا. اس سے بڑھ کے اور کیا خوش نصیبی ہوگی. ایک اپنے تجربے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بچوں، ہم اپنے پلیٹ فارم پہ ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ لوگ اس انجمن کے ذریعے ختم نبوت کی خدمت کرنے میں کوشاں ہیں. اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول کرے. یہ دوستو ایسا کام ہے کہ یہ ڈائریکٹ جنت کی پرچی ہے. جب انسان قبر میں جاتا ہے حضور خود ریسیو کرتے ہیں، صحابہ کرام خود تشریف لاتے ہیں، اور وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے. آپ لوگ ختم نبوت کے بارے میں پڑھیں، خود کو ایجوکیٹ کریں، اور ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی قادیانی مرزائی جو بھٹک گیا ہے بیچارہ، اس کو آپ نے واپس اپنے انشاءاللہ محبت سے، پیار سے، دلیل سے اس کو واپس لے کر آنا ہے، کیونکہ وہ بھٹک گیا ہے، اس کو شیطان نے بھٹکا دیا ہے. ہم اسلام آباد میں نے سب سے پہلا پروگرام 2006 میں کیا. ختم نبوت کا ایک بہت عالیشان پروگرام کیا. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر عرفان محمود برق صاحب سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کرا دی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم پروگرام کرتے ہیں. عرفان محمود برق صاحب شفقت فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہم نے پروگرامات کیے، عرفان محمود برق صاحب وہاں بھی تشریف لائے. آپ یقین کریں، جس طرح یہ ابھی بچے کہہ رہے تھے، ہمارے وکلا کو نہیں تھا پتہ کہ قادیانیت کیا ہے.
جب عرفان محمود برق صاحب نے اس پہ سے پردہ ہٹایا، ان کو بتایا، تو میرے پاس وکلا آئے اور انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ اب ہمیں پتہ چلا کہ اصل میں فتنہ قادیانیت ہے کیا۔ تو خود کو ایجوکیٹ کریں، پڑھیں، کتابیں پڑھیں۔ عرفان محمود برق صاحب کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، وہ تو ہر شخص پڑھے، کیونکہ آپ نے آگے کام کرنا ہے، آپ کے پاس دلائل کا انبار ہونا چاہیے۔ دلیل ہوگی تو بات اگلے کی سمجھ میں آئے گی، صرف نعرے مارنے سے نہیں ہوگا کچھ، خود کو ایجوکیٹ کریں۔ دوسرا جو ہے آج ایک پیغام میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور جن کو آئی ٹی کا تجربہ ہے، ایک میں آپ کو لنک دوں گا، اس پہ آپ لوگوں نے پہرا دینا ہے۔ ہم اس پہ آلریڈی بہت کام کر رہے ہیں، وہاں اسلام آباد میں ہماری ٹیم، ہم نے پی ٹی اے کے چیئرمین کو درخواست دے کے اس لنک کو بلاک کروایا ہے۔ وہاں سے بہت بڑی گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور وہ جو لنک ہے وہ ٹریسیبل نہیں ہے، اس کے پیچھے قادیانی ہیں۔ یہ قادیانی جو ہیں یہ یہودیت کا چربہ ہے، بیسیکلی پیچھے یہودی ہے جو مسلمانوں کے دین کی شکل کو بگاڑنا چاہتا ہے۔ وہ لنک اس پہ آپ لوگوں نے پہرا دینا، جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں، جو آئی ٹی کو سمجھتے ہیں، موبائل کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے وہ بند کرا دیا ہے لنک۔ وہ لنک ایسا ہے کہ وہ جب آپ کھولتے ہیں تو اس کے پیچھے 70,000 لنک کھل جاتے ہیں، جس پہ بہت بڑی بڑی گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ یہ قادیانی، یہ یہود و نصارہ، یہ ہر طرف سے حملہ آور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی شکل میں، آپ لوگوں کی صورت میں ایک فوج پیدا کر دی ہے جو ختم نبوت پہ پہرا دے رہی ہے۔ آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں۔ حضور سیدنا پیر میرِ شاہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے، اس کی پشت پہ آمنہ کے لال کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس ہماری پشت پر ہو۔ تو زندگی اس جہان میں آنے کا مقصد ہی حل ہو گیا۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ وما علینا الا البلاغ۔